بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ذرا سوچیں، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ دن کے صرف چند منٹ ایک خاص وقت پر کیا گیا ایک سادہ سا عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، آپ کی تنگ دستی کو کشادگی میں، بیماری کو شفا میں اور بے سکونی کو سکون میں بدل سکتا ہے، تو کیا آپ اسے نظر انداز کریں گے؟ محترم ناظرین، یہ کوئی عام وقت نہیں، یہ مغرب کے بعد کا وہ لمحہ ہے جب آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، جب دعائیں رد نہیں کی جاتی، جب بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ لیکن افسوس، ہم میں سے اکثر لوگ اس قیمتی وقت کو ضائع کر دیتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج میں آپ کو ایک ایسا روحانی راز بتانے جا رہا ہوں، ایک ایسا وظیفہ جسے اگر آپ نے سچے دل اور یقین کے ساتھ اپنا لیا تو انشاءاللہ آپ خود اپنی زندگی میں حیران کن تبدیلی محسوس کریں گے۔ یہ وہ عمل ہے جسے اللہ کے نیک بندے صدیوں سے آزماتے آ رہے ہیں اور جس کا مرکز ہے قرآن پاک کی ایک مختصر مگر بے حد طاقتور صورت۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق کے بند دروازے کھل جائیں، دل کو سکون ملے اور آپ کی دعائیں جلد قبول ہوں، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج کی یہ بات شاید آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ ہم بات کر رہے ہیں نماز مغرب کے بعد اس سنہری وقت کی جس کی اہمیت بے حد زیادہ ہے۔ مغرب کا وقت بے حد خاص ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب دن بھر کے اعمال نامے سمیٹے جاتے ہیں اور رات کا آغاز ہوتا ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں مغرب کا وقت دعا کی قبولیت کا ایک خاص لمحہ ہے، کیونکہ یہ دن اور رات کا سنگم ہے اور اس وقت کی گئی التجا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بے حد مقبول ہوتی ہے۔ اللہ کے برگزیدہ اولیاء اللہ اس وقت خاص ذکر و اذکار کرتے تھے، کیونکہ جب ہم اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں تو دعا مزید وزنی اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مغرب کا وقت دنیاوی ہمہ ہمی سے ہٹ کر رب کی طرف لوٹنے کا وقت ہے۔ سورج کے ڈھلنے کے ساتھ ہی کائنات پر ایک خاص خاموشی اور سکون طاری ہوتا ہے جو مومن کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس وقت کی عبادت کا مزہ ہی الگ ہے، کیونکہ انسان تھکا ہارا اپنے مالک کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا لمحہ محسوس کیا ہے جب دل کی بے چینی اور سینے کا بوجھ ایک ساتھ نکلنے کو تڑپ رہا ہو، جب دنیاوی راستے بند نظر آئیں اور تمام دروازے مفکل ہو جائیں؟ ایسے کٹھن وقت میں یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی۔ وہ قادر مطلق رب جو صرف کن کہتا ہے تو ناممکن کام بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ آج ہم جس سورت کی بات کر رہے ہیں وہ سورت اخلاص ہے، جسے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کا سب سے بڑا اعلان ہے اور مومن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو مضبوط کرنے والی ہے۔ سورت اخلاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی یکتائی اور بے نیازی کا اعلان فرماتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ جنا گیا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ صورت انسان کے اندر سے ہر قسم کا ڈر اور خوف نکال دیتی ہے، کیونکہ جب بندہ کہتا ہے اللہ الصمد یعنی اللہ بے نیاز ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اسے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اس سورت کی تلاوت کا ثواب بے حد عظیم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک صحابی کی اس سورت سے محبت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت اسے جنت میں لے جائے گی۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ جو شخص اسے 10 بار پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس سورت کے وسیلے سے اگر آپ سچے دل سے بارش مانگیں تو وہ برس پڑے گی، اگر دشمنوں پر فتح و نصرت مانگیں تو وہ مل جائے گی، اگر رزق مانگیں تو غیب سے خزانے کھل جائیں گے، اور اگر بیماری سے شفا مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامل شفا نصیب فرمائے گا۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ کوہت کے دنوں میں جب لوگ پریشان حال تھے تو اس سورت کے وسیلے سے دعا کی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کی بارش برسا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جس نے دن میں 100 مرتبہ یہ سورت پڑھی اس کے لیے خیر کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ ہر حاجت، رزق اور شفا کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں یہ سورت پڑھ کر اپنے جسم پر دم فرماتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل توکل کا سب سے بڑا اعلان ہے، اور یہی توکل رزق کے بند دروازوں کو کھولتا ہے۔ یاد رکھیں کہ رزق صرف مال و دولت کا نام نہیں ہے، بلکہ ذہنی سکون، گھر کی خوشی اور بچوں کی اچھی تربیت بھی رزق ہے۔ جب ہم مغرب کے بعد اس تسبیح کو پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں برکت اور دلوں میں اطمینان پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ وظیفہ ذکر قلب اور ذکر لسان کا سنگم ہے۔ جب زبان پڑھتی ہے اور دل یقین کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا نور انسان کے وجود میں اترتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر عمل کی بنیاد نیت پر ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس وظیفے سے پہلے دل میں پختہ نیت کریں کہ یہ ذکر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اپنی جائز حاجات کے لیے ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس خاص وظیفے اور اس کے مکمل طریقے کی جانب جسے آپ نے مغرب کی نماز کے فوراً بعد کرنا ہے، اور ویڈیو کا یہ حصہ سب سے اہم ہے، اس لیے اسے غور سے سنیں۔ آپ نے سب سے پہلے نماز مغرب ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 بار سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 مبارک نام یا وہاب و یا رزاق و یا کریم و ملا کر ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی یہ 3 نام ایک ساتھ پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھیں، اور آخر میں پھر وہی درود پاک پڑھیں جو شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ مزمل کی تلاوت کریں۔ وظیفے کے دوران اپنی حاجت کا مکمل تصور رکھیں۔ اہل ایمان کا تجربہ ہے کہ اسے 7 یا 21 دن تک کرنے سے حیرت انگیز نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ نہ صرف حاجات پوری کرتا ہے بلکہ ایمان کو بھی جلا بخشتا ہے۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ دعا میں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، اور آخر میں اپنی حاجت مانگیں۔ دعا میں پکا یقین رکھیں کہ قبولیت ابھی ہوگی۔ محترم ناظرین، یہ وہ عمل ہے جو صدیوں سے آزمودہ ہے اور لاکھوں مسلمانوں کی دعاؤں کا ذریعہ رہا ہے۔ مغرب کا وقت اور سورۃ اخلاص کا ورد دعا کو عرش تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ یہاں ایک خاص بات یہ بھی ذہن میں نشین کر لیں کہ جب آپ یہ دعا مانگ رہے ہوں تو اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار ضرور کریں، کیونکہ بعض اوقات ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ وہ توبہ کرنے والوں کو بے حد پسند فرماتا ہے۔ اس لیے جب آپ مغرب کے بعد یہ وظیفہ کریں تو ایک سائل کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں، اپنی عاجزی اور انکساری کا اعتراف کریں، اور پھر اس کلام پاک کا واسطہ دے کر مانگیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھنا ہی مومن کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ وہ رب جو اندھیری رات میں کالے پتھر پر چلنے والی چونٹیوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے، وہ آپ کے دل کی تڑپ کو کیوں نہیں سنے گا؟ بس آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے اور پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اگر ہم اس وظیفے کو محض ضرورت کے وقت نہیں بلکہ اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملے گی۔ یہ دل کی گہرائیوں سے رب کو پکارنے کا نام ہے۔ محترم ناظرین کرام، ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے دل کی آواز سنیں۔ وہ دل جو کبھی بے چینی سے بھرا ہوتا ہے، کبھی امید سے اور کبھی اپنے رب کو پکارنے کے لیے تڑپتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا گیا کوئی بھی سچا سوال کبھی ضائع نہیں جاتا۔ وہ رب جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، وہی آپ کے حالات کو بدلنے پر بھی کامل قدرت رکھتا ہے۔ مغرب کا یہ بابرکت وقت دن اور رات کے سنگم کا وہ لمحہ ہے جہاں دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں
اور بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ آپ جب سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں تو گویا آپ اپنے رب کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، اپنے دل سے ہر خوف، ہر پریشانی اور ہر مخلوق کا سہارا نکال کر صرف ایک اللہ پر یقین مضبوط کرتے ہیں۔ یہی یقین انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اگر آج آپ پریشان ہیں، اگر دل بوجھل ہے، اگر راستے بند محسوس ہوتے ہیں تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ آپ کا رب ابھی بھی زندہ ہے، سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور آپ کی ایک سچی پکار کا منتظر ہے۔ بس آپ نے ہمت نہیں ہارنی، اپنے رب سے جڑ جانا ہے، اس وظیفے کو محبت اور یقین کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب آپ خود کہیں گے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری حالت بدل دی، میرے دل کو سکون دیا اور میرے گھر میں برکتیں نازل فرمائیں۔ میری دعا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، تیرے در کے سوالی ہیں۔ یا رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے دلوں کی بے چینی کو سکون میں بدل دے۔ یا اللہ، جو بھی اس کلام کو سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے، اس کی ہر جائز حاجت پوری فرما، اس کے رزق میں برکت عطا فرما، اس کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے، اس کے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے۔ یا رب العالمین، ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور رحمت نازل فرما، ہمیں حلال رزق وسیع عطا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے، ہمیں اپنے ذکر کا عادی بنا دے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ اے رب العالمین، جو ہم مانگ نہ سکے وہ بھی اپنی رحمت سے عطا فرما اور ہمیں کبھی اپنے در سے خالی نہ لوٹا۔ بے شک تو ہی سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے اور سب سے بڑھ کر مہربان ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو یہ روحانی پیغام پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ خیر کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی ایمان افروز اور دل کو سکون دینے والے بیانات آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اور جاتے جاتے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ایک پیارا سا صفاتی نام ضرور لکھیں، جیسے یا رحمان، یا کریم، یا رزاق کو۔ یہ نہ صرف آپ کے لیے باعث ثواب ہوگا بلکہ پڑھنے والوں کے دلوں کو بھی روشن کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، ہماری جائز حاجات پوری فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں ایک ایسی سبق آموز ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔